عورت کے درجات آپ بتا رہے تھے, عورت کی محبت بتا رہے تھے. اگر عورت کو اپنے پسندیدہ شخص سے محبت ہو جائے تو وہ اس کو مل جائے, وہ اس کے ساتھ بھوک بھی اس طرح انجوائے کرتی ہے جیسے کوئی لڑکی گرل فرینڈ آپ کی سوشی کھا رہی ہو آپ کے ساتھ. آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ ایک عورت کو اگر اس کا پسندیدہ مرد مل جائے اور اس کے ساتھ 30 سال بھی ٹک کے گزار لے, وہ گزارتا ہے. دیکھو مرد کی فطرت ہے, مرد وفادار عورت کو کبھی نہیں چھوڑتا. اچھا نہ یہ کچھ چند لوگوں کی نکال دو جو ان کے ذہنی حرامی اور بھیڑیاں ہیں. ہاں مرد کی فطرت میں عورت کو چھوڑنا نہیں ہے انٹل کہ وہ رنگیا تو پکڑی جائے. اچھا بے وفائی پہ پکڑ یا بس وہ ڈیفائن کر چکا. اللہ اور بندہ مرد شرک برداشت نہیں کرتے. واہ. اچھا اتنے سارے آپ نے ڈرامے لکھے, اتنی قلم نگاریاں کی, مجھے بتائیے سب سے دل کے قریب کون سا ہے؟ سارے جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں نا, تم مجھے ایک بات بتاؤ, جب میں لو لائف لاہور کر رہا تھا تمہیں لگتا تھا کسی اور پلے کے بارے میں سوچتا بھی ہوں؟ تو میں عشق میں ہوتا ہوں اس وقت. ہاں آپ نے ایک اور جگہ کہا کہ جب مجھے اپنی ہیروئن کو کاسٹ کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں اس ہیروئن سے پہلے عشق کرتا ہوں, مطلب اس کیریکٹر سے, اس کریکٹر سے رومانس ہوتا ہے میرا. تو میرا اس سے رومانس. اس کو بھی بہت لوگوں نے غلط پہلو میں, اس کو بھی ذرا میں چاہوں گی آج آپ ابھی میں پڑھائی کرنے کے لیے اسکول تو نہیں کھولا ہوا میں نے, ان کو میں سمجھاؤں گا, ان کو عقل آتے آتے آئے گی. بڑی دیر کر دیں گے, بڑی دیر کر دیں گے. خلیل الرحمان کا عمر نہیں ہوگا. ایسے نہ کریں بابو, میں سچی بول رہا ہوں. ایسے نہیں کہنا آپ نے, پلیز ایسے نہیں کہنا. یہ کرتے ہیں دیر, انہوں نے ہمیشہ دیر کی ہے, انہوں نے ہمیشہ دیر کی ہے. یہ جو سوشل میڈیا نے میرے ساتھ اس واقعے کے بات کیا تھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا. میں یہاں پر ادھر لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, ہم نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے نام کھو دیے ہیں. میں اگر تھوڑی بہت مثال دوں, روہی بانو جی, شی واز اے لیجنڈ لیڈی, اب دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں. طارق عزیز صاحب جب وہ تھے تو انڈسٹری کون سا پوچھ رہی تھی, ان کی آواز, ان کی اینکرنگ, ان کا ٹیلنٹ, ان کی نالج, ان کی پڑھائی. جب وہ چلے گئے تو آج چیریٹی کے کام پہ کسی جگہوں پہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو, نہ صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو میرے بارے میں بھونک رہے ہو نا, وہ پتہ کرا ان کے ساتھ میں نے کبھی کام کیا ہے تو یہ بھی تو غصہ کم نہیں ہے کہ میں کسی کو, میں نے کہیں ایک جملہ کہا تھا کہ میں ایکٹر اسی کو مانتا ہوں جس کو کاسٹ کرتا ہوں. سر اس کا مطلب ابھی تک جو ایکٹرز آپ کی لسٹ میں کاسٹ نہیں ہوئے ہیں تو یو ڈونٹ لائک دیم ایٹ آل, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ دیم ایٹ آل, از دیٹ؟ نو نو, دیکھو تم نے جو دیکھا, پیچھے گزر بھی گئے کچھ ایسے تم نے ایکٹرز, دیکھا میرے ڈرامے میں ریپیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے. ریپیٹڈ کیوں ہوتی ہے؟ میرا مکالمہ بولنا ایک ٹریننگ ہے, اس میں سے جب گزر جاتا, عام بندہ نہیں بول سکتا, عام بندہ نہیں بول سکتا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دے بیکم مائی فیورٹس. جو میری لائنیں اچھی بول دی ہیں نا, دے بیکم مائی فیورٹس. بابر علی از این ایگزامپل. کیا بات ہے. مونالیزا از این ایگزامپل. ماریا واسطی از این ایگزامپل. واہ. فرحت شاہ از دا بگیسٹ ایگزامپل. کیا بات ہے. جن لوگوں نے, میں بھی شجاعت از این ایگزامپل. She did a great role. Raiza Khan is an example. She's a very fine actress. Even Sabah Kamar did My Bunty, I Love You. Very nice. Oh, she did it so wonderfully. So, they are my favorites. Wow. Sabah Hamid, jo above all. You love her performance, yeah? Yeah. کوئی ایسا پچھتاوا آپ کو لگتا ہے زندگی میں خلیل الرحمان کا مت کو جو مینٹلی آپ کو جو ہے نا کھائے جا رہا ہے, آپ کو اندرونی کوئی نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا, اس میں مجھے غم کھایا جا رہا ہے کہ میں نے ان سے اتنی محبت کی تھی, ان کو میں ایسے انٹرویو دے دیتا تھا بغیر پیسوں کے کہ چلو یار ان کے یوٹیوب چینل چلیں گے, بے روزگاری ہے میرے ملک پہ. مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے. وہ سر کیسے انہی میں سے کئی کتے جو مجھ پر آپ کے پیار کا, آپ کو نہیں لگتا آپ کی محبت کا ایک غلط ناجائز فائدہ اٹھایا گیا؟ وہ جو 2 ٹکے کی بات آپ کرتے ہیں, 2 ٹکے کے یوٹیوبرز اور بلاگرز اور انٹرویو لینے والے لوگوں نے آپ کے غلط تھم نیلز بنا کے جو ہے نا آپ کی چیز کو, آپ کی کہیں کو کچھ اور کہہ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے تھم نیلز بنا کے تو وہ جو ہے آگے اس طرح سے پرنٹ کیا. از دیٹ گڈ؟ کیا آپ ان چیزوں کو یقین کرتے ہیں, کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ ایسی گندی چیزیں, ایسے گندے تھم نیلز کو جو ہے نا جسٹ اگنور کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایک ایسا لکھاری, ایک ایسا انسان جس کی خدمات بہت زیادہ ہیں, آپ نے اس کی خدمات انڈسٹری کی, وہ ایک ایسا انٹرٹینر ہے جو سب کے گھر میں دلوں میں بستا ہے, آپ نے اس کی کوئی اس چیز کی قدر نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں,
باؤ جی کو اس بات پہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوں کہ میں خود ایک ایکٹر ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایز اے انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سوچئے کہ اس انسان کی خدمات آپ کے دلوں میں، آپ کے گھروں میں بستی ہیں، آپ کے ہر گھر کے فرد کے کیریکٹر کے اندر گھسی پڑی ہے، اور اس کے باوجود اگر کسی انسان کو آپ لوگ گندا کر رہے ہیں، کسی انسان کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کی ذات پہ ہٹ کر رہے ہیں، وداؤٹ نوئنگ دی فیکٹ، جو کس بات کا ہے کہ میں جو اس اغوا کے بعد 7.5 گھنٹے رہ کے آیا ہوں، کسی کو میری اس اذیت کا معلوم نہیں ہے. مجھ پر ایک دفعہ گولی برس چلائی گئی، 3 دفعہ مجھے کلمہ پڑھوایا گیا. I had believed that I am going to die. کس ٹراما، کس سچویشن سے ٹراما نکلے میں ہوں گے 5 دن اس ٹراما سے باہر نہیں نکلا. میں نے تو گن کبھی ہاتھ میں پکڑ کے چلائی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے. آپ تو قلم پکڑنے والے بندے ہیں، میرے پاس وہی بندوق ہے جس کا وزن بھی نہیں، یا جس کا وزن بھی نہیں ہے اور جس کا سب سے زیادہ وزن ہے. کتنا مینٹل ٹارچر ہوا ہوگا انسان. You can't imagine. You can't imagine. سر کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں گھس کے ایسے ہنی ٹریپ ہو، یہ ٹریپنگ یا جس طرح کا ایک گھنونا پلاننگ کر کے کسی کی ذات کو گندا کرتے ہیں. میں جب شناخت پریڈ کے لیے جیل جاتا تھا نا، تو آئی لو دی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ مجھے چائے پیے بغیر نہیں آنے دیتے تھے. تو ایک دن میں وہاں چائے پی رہا تھا، اٹھنے لگا تو ایک ڈی آئی جی صاحب آئے جن سے میں کبھی نہیں ملا ہوا تھا. تو میں نام لوں گا بلکہ ان کا، کیونکہ جو جتنا اعلیٰ رول پولیس کا ہے میرے کیس میں تو ساری عمر سیلوٹ کرتا رہوں گا ان کو. تو مجھے انہوں نے کہا کہ رک جائیے. میں رک گیا تو وہ آ گئے. میں اور وہ پہلی بار ملا، سہیل سکھیرا صاحب. تو میں ان سے ملا اور مجھے مل کے ایسے لگا جیسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں. انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے ایک بات کہی کہ خلیل صاحب آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ اب بہت برا ہوا ہے. میں نے کہا کہتا لیکن 3-4 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کام کے لیے بھی دنیا میں آئے تھے. وہ جو جن کے ساتھ ہوا اب یہ کریں، 7 مہینوں سے جیلوں میں ہیں، آج ان کی ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. آپ کو تصور کریں یہ گناہ کرنے کا دوبارہ. تو میں اپنی عزت پر کھیل کر بہت ساروں کی عزت بچا گیا ہوں، یاد رکھنا. I did it for the general public welfare. میں تو بڑے آرام سے ہائڈ کر سکتا تھا اس کو. اب ان کے تصور میں نہیں آئے گا یہ جرم کرنا. سمجھو بہت سارے شرفا تھے جو چپ کر گئے، تو میں اتنا شریف آدمی نہیں ہوں کہ میں آسانی سے چپ کر جاؤں.